میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ہمیں ملتے ہیں، مگر آج جو حدیث پاک میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم میں سے ایسا باقی بچ جائے جس کے دل میں یہ فضیلت حاصل کرنے کی تمنا نہ جاگ اٹھے۔ ہر ایک اسلامی بھائی جھوم اٹھے گا انشاءاللہ اور جی چاہے گا کہ یہ فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ غور سے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ میتن، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ درود پاک بڑھتے جا رہے ہیں، رحمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، گویا ایک درود پر 10 رحمتیں۔ اب اس حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ ہمارے پاس موبائل فون استعمال کے لیے وقت ہے، میسجز کے لیے وقت ہے، انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے، نہ جانے فضول باتوں کے لیے وقت ہے۔ اگر 1000 مرتبہ درود روزانہ پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آدھا گھنٹہ بمشکل لگے گا، آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھیں اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر تو کوئی انعام ہی نہیں ہے نا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو یہاں موجود وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ روزانہ ہماری زبان کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بن جائے، ایسا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم کا مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید زندگی گزارنے اور آخرت کو حاصل کرنے کی ایک ایسی راہ بتاتا ہے۔ طرح طرح کے مہکے مدنی پھول قرآن مجید میں موجود ہیں، سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک پڑھتے جائیں تو دل کو قرار بھی ملتا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہیں، مگر آج ہماری اکثریت قرآن مجید فرقان حمید یا تو پڑھنا نہیں جانتی، پڑھنا جانتی ہے تو سمجھتی نہیں ہے، یا ہماری بہت بڑی اکثریت یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتی ہی نہیں ہے، جاننے کے باوجود بھی قرآن نہیں کھولتے۔ آج ایک ایسی حقیقت کی طرف چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس میں قرآن مجید میں بھی جا بجا احادیث کے ذریعے، اولیاء کرام کے اقوال کے ذریعے اس حقیقت کو ہمیں بار بار یاد دلایا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے۔
آنکھیں بند کر لی ہیں، ذہن بنا لیا ہے کہ اس کا تذکرہ مت کرو، مگر یاد رکھیے وہ ایک ایسی حقیقت ہے، وہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا سامنا میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ جس نے دنیا سے جانا ہے اس نے اس حقیقت کا منہ ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے اسلاف نے کس طرح سمجھا، ان کا انداز کیا ہوتا جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی، اللہ عز و جل کا خوف ان پر کیسا طاری رہتا، علم و عمل کے پہاڑ ہوتے، نیکیوں کا انبار ہوتا، اخلاص کے پیکر ہوتے، مگر رب عز و جل کے خوف سے لرزاں بھی رہتے، آنسو بھی بہتے رہتے۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ نیکی ہوتی نہیں، شرم آتی نہیں، گناہ رکتے نہیں، ندامت ہوتی نہیں، ہنسی رکتی نہیں، آنسو آتے نہیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ آئیے ان خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے سچے ساتھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ان چاروں کا مقام وہ عرفہ اور وہ اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کا خوف خدا کیسا کہ ایک بار آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا بہت خوب اے پرندے، تو کھاتا پیتا ہے لیکن تجھ پر حساب نہیں، اے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ پرندے کو دیکھ کر اس پر رشک کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ یہ وہی ریالٹی ہے، یہ وہی حقیقت ہے جو ہمارے اسلاف کی نظر میں رہی اور اس دن کی یاد سے کانپتے رہتے، لرزتے رہتے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، مگر ایسا مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار ان کے پیچھے نماز پڑھی اور دیکھا کہ 3 صفوں تک حضرت عمر کے رونے کی آواز پہنچ رہی تھی۔ نماز پڑھتے تو ہچکیاں نہ رکتی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی آیت عذاب کو سنتے تو غش کھا کر گر پڑتے اور اتنا بیمار ہو جاتے کہ آپ کے ساتھی آپ کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر کثرت سے آنسو بہانے کے سبب 2 لکیریں بن گئی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی، میں اور آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، مگر اللہ والوں کا انداز دیکھیے، قرآن فہمی دیکھیے۔ تلاوت یہ آیت ہو رہی تھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آپ نے جب یہ آیت سنی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ سواری سے گر پڑے، لوگ آپ کو اٹھا کر گھر پر لائے اور پھر آپ 1 مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت عمر فاروق کا آپ نے حال دیکھا، قرآن فہمی دیکھی، رب کا خوف دیکھا۔ اب آئیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کیسا مرتبہ، ذوالنورین ہیں، 2 نور والے کہلاتے ہیں، دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار جنت خریدی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گارنٹیڈ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مگر عالم یہ ہے کہ آپ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پالی تو قیامت کا معاملہ آسان ہے،
اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے. اب چلتے ہیں بارگاہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں. شیر خدا ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی رشتہ ہے. ایسا مبارک مرتبہ کہ آپ کے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. کسی معبودان باطلہ کی طرف توجہ نہ کی, ہمیشہ پیارے آقا کی پرورش میں رہے. ایسا مبارک مرتبہ ہے. مگر خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ سیدنا درار کنانی فرماتے ہیں, میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا. اس وقت کہ جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی تھی, ستارے ٹمٹما رہے ہوتے, اور آپ اپنی محراب میں لرزاں اور ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب, اے میرے رب پکارتے. پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے, تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے, میرے لیے بند سور کر آئی ہے, دور ہو جا, کسی اور کو دھوکہ دینا. میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں, تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر, جبکہ تیرے مصائب یعنی تیری مشکلیں جھیلنا آسان ہے. آہ صد آہ زادے راہ کی کمی ہے, سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے. یہ اللہ والے, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو جنت کا مژدہ سن چکے, وہ دنیا میں رہتے تو آخرت کا خوف انہیں ڈرائے رکھتا, اللہ کی یاد انہیں تڑپائے رکھتی. یہ قبر کو یاد کرتے تو آنسو نہ رکتے, انہیں محشر کا دن یاد رہتا. ذرا میں اور آپ سوچیں, چلیں باقی زندگی کو چھوڑیں, آج ہی کے دن میں ہم نے کتنی بار اپنی موت کو یاد کیا, ہم نے کتنی بار اپنی قبر کو یاد کیا, ہم نے کتنی بار قیامت کے دن کو یاد کیا. ہم نے کوئی عمل کرنے سے پہلے کب یہ سوچا کہ مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جس حقیقت کی بات میں نے آج کرنی ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے. اور آج ذرا غور کریں تو ہماری شریعت نے اس دن کی دہرائی کے لیے, اس دن کی یاد بار بار آتی رہے, ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم روزانہ نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کئی بار دن میں پڑھتے ہیں, اور اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, بار بار پڑھتے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ یوم الدین کیا ہے؟ اس دن کیا ہونا ہے؟ اس دن ہم سے کیا سوال ہوں گے؟ وہ کون سی جزا ہوگی؟ وہ کون سا انصاف ہوگا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آئیے میں رب کے کلام میں ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, ارے جا بجا بار بار قرآن پاک یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو انسان, بھول نہ جانا وہ ایک دن آنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سورہ انفطار کی آخری آیتوں میں یوم الدین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وما ادراک ما یوم الدین, اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, بڑا بڑا کاروبار, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا اسٹیٹس, قیامت کے دن ہاتھ میں کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. والامر یومئذ للہ, اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. سورہ انفطار کی اگر شروع کی آیت پڑھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے طاری ہوگی تو سورہ انفطار اور سورہ انشقاق ان کی تلاوت کرے, سمجھے, وہ گویا دیکھے گا کہ اس کے سامنے قیامت طاری ہو رہی ہے, وہ منظر دیکھے گا. قرآن نے منظر کشی کی ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ پڑے, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ,
اور جب تارے جھڑ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھرے دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ پھر کیا ارشاد ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جھنجھوڑ رہا ہے میں رب کا کلام، پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، کس کس انداز میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک سورت کا نام ہی سورہ قیامہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ ہماری انگلیوں کے پور ایسے ہیں، فنگر پرنٹ جسے کہا جاتا ہے، کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں ہیں، کسی ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتے۔ یہ رب ہے، یہ اس کی قدرت کا نظارہ ہے، جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے۔ آج دنیا میں آئی ٹیسٹ ایئرپورٹس پر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، اربوں لوگ دنیا میں بستے ہیں، رب کریم نے سب کی پتلی الگ بنائی ہے، وہ سب کی آنکھ کی پتلی الگ ہے، وہ ایسا قدرت والا رب ہے۔ پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کے دن کب ہوگا۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جس دن آنکھیں چندیائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ پھر انسان کیا کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں، کدھر چھپوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ سورہ انشقاق پڑھیں، کیا ارشاد ہوتا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین دراز کی جائے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار یہی ہے۔ پھر رب کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دن کسی اور انداز میں سورہ غاشیہ میں کیا بیان ہوتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں۔ تصلا نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ آج دنیا میں چہرہ حسین ہو، چمکتا ہو، لوگ واہ واہ کرے، اس کی تمنا، ارے میری عزت ہو معاشرے میں۔ قیامت میں وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ذلیل ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور سنو سنو، اس دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں کس کس صورت کی بات کروں، کہاں کہاں میرے رب نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے قرآن نے کہ دیکھو ایک دن ہے جس دن جواب دینا ہے۔
سورہ قارعہ کئی بار سنی ہوگی، کبھی سوچا اس سورت میں کیا کہا گیا ہے؟ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے القارعۃ بالقارعہ، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، یہ قرآن کا اسلوب ہے، پہلے بیان ہوتا ہے پھر سوال ہوتا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ آپ نے پتنگے دیکھے ہوں گے، بارشوں میں وہ پتنگے جو اڑتے ہیں، آدمی اس طرح پھیلے پتنگوں کی طرح کبھی ادھر جاتا ہوگا کبھی ادھر جاتا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے کبھی رضائی والے کے پاس دیکھا ہوگا جب وہ اون دھنکتا ہے تو اون کے گالے، روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اے اپنے مال کو تولنے والوں، اے اپنے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، اے اپنے اثاثوں کا حساب کر کے مطمئن ہو جانے والوں کہ چلو پہلے 2 لاکھ کا میں جناب مالک تھا، اب 4 لاکھ ہو گئے، ارے اب تو 25 لاکھ ہو گئے، قیمت بڑھ گئی پراپرٹی کی، اب میں کروڑ پتی ہو گیا۔ دن بدن اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، وزن بڑھتا جا رہا ہے، اطمینان بڑھتا جاتا ہے، اور جو غریب، جو مسکین، جو فقیر ہوتا ہے وہ اسی بات کو دیکھ کر افسردہ رہتا ہے، وہ پیسے والا بن گیا، وہ مالدار ہو گیا، میں غریب رہ گیا۔ ارے ان دنیاوی معاملات کو تولنا چھوڑ دو، اس دن ایک میزان لگے گا، ایک اسکیل ہوگا اور اس پر اعمال توڑے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہوئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کی اعمال نیکیاں کم ہوئی، تولے ہلکی پڑی، قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ نار حامیہ، آگ شعلے مارتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں نے آپ کو رب کے کلام سے چند آیتیں سنائی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ دن ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے۔ اسی دن کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، اسی دن کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ وہاں بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی۔ دنیا میں امتحان دیتے ہیں، دوبارہ موقع مل جاتا ہے امتحان دینے کا، 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک ہی امتحان ہوگا، فیصلہ ہوگا، ڈیسیژن ہوگا، اور طے کر دیا جائے گا کہ کون مجرموں کے ساتھ جائے گا اور کون نیکوکاروں کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اس دن، آئیے یہ تو میں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پیش کی، اب علماء کرام کی کتابوں سے، احادیث کے ذریعے جو ہمیں علماء نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا پہلا حصہ ضرور پڑھیں۔ آپ نے جو اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، آئیے ان میں سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ دن ہوگا کیسے، یہ تاریخ کیسے ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں گے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور نا خطرہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے سوال کیا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مصیبت ایسی ہوگی، تکلیف ایسی ہوگی، وحشت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا لیے اس کی آنکھیں نہ اٹھیں گی۔ بہرحال کوئی پیدل، کوئی سوار اور
ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے، اور کافر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر حشر کی طرف لے جائیں گے، اور کسی کو آگ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ میدان حشر ملک کے شام میں قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز سورج زمین سے دور ہے، اور اس دن 1 میل دور ہوگا۔ پیر میں چپل نہیں ہوں گے۔ آج جون جولائی کی گرمیوں میں ننگے پیر 1 منٹ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تانبے کی زمین پر سورج 1.25 میل پر، اور جناب ننگے بدن ننگے پیر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مٹی کی زمین ہے اور اس وقت تانبے کی زمین ہوگی۔ اللہ کی پناہ بھیجے کھولتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں جو پیاس کی کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے، اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے مارتے اور اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر سے گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فقط ایک گرمی کی مشکل ہی اگر بیان کر دی جائے تو یہی مصیبت بہت بڑی ہے۔ آج ہمیں گرمی میں کھڑا کر دیا جائے اور پسینے میں ہم شرابور ہوں۔ آپ کبھی کبھی کام سے واپس آتے ہوں گے، بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، گھر میں آ کر کوئی سوال کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی بہت ٹینشن میں ہوں، ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو، ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ اللہ اللہ، اس دن اس قدر گرمی میں اب کیا ہوگا سنیے۔ صرف یہی ایک تکلیف نہیں ہوگی۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہاں تو گھر جاتے ہیں تو ٹھنڈا گلاس لے کر بچوں کی امی کھڑی ہوتی ہے، بیٹا باپ کو کبھی کبھی پنکھا دے دیتا ہے، بیمار ہو جائیں تو کوئی پوچھتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے ماں آئے گی بیٹے کے پاس، بیٹا تجھے بڑی محنت سے پالا پوسا، بڑے تیرے لیے جتن کیے میرے بیٹا، تیری تکلیف پر میں بے قرار ہو جاتی، بیٹا میرے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج میں تجھے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹا ماں سے کہے گا ماں تو میری ماں تکلیف میں بے قرار ہوتی تھی، آج میرا ایک گناہ لے لے۔ ماں کہے گی بیٹا میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ باپ جو اولاد کے لیے رات رات جاگ کر ڈبل ڈیوٹی کرتا رہا، وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا پھنس گیا ہوں، ایک نیکی کا سوال ہے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس دن کوئی کسی کی بات نہ سنے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا۔ اس ذرا منظر سوچئے، گرمی کا عالم، پسینہ بہ رہا ہوگا، زمین تانبے کی اور جناب شدت کی اس وحشت میں اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حکم دیا جائے گا۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کئی بار سنتے ہیں، آپ نے یہ آیت کئی بار سنی ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان ہوگا
کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر دو. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ اے اللہ میں کتنے میں سے کتنوں کو الگ کر دوں؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 الگ کر دو. 999 جہنمیوں کی لائن میں لگا دیے جائیں گے. ایک ہوگا جو ان میں سے جنتیوں کی طرف جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا، الفاظ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. روایتوں میں آتا ہے اس دن ایک بچہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ والد مجرموں کی لائن میں لگا ہے. بیٹا کہے گا ابا جان آپ مجرموں کے ساتھ. ایک مقتدی امام کو دیکھے گا کہ امام مجرم کی لائن میں لگا ہے. مقتدی کہے گا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جواب ملے گا میں نیکی تمہارے سامنے تو کرتا تھا، اکیلے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. کسی ایسے مبلغ، ایسے واز کرنے والوں کو لوگ مجرم کی لائن میں دیکھیں گے جس کا بیان سن کر نیک بن گئے ہوں گے. کہیں گے حضرت آپ کی باتیں سن کر تو ہم نیک بنے، آپ مجرموں کی لائن میں. وہ کہیں گے میں تمہیں تو نیکی کی بات کرتا تھا، خود نیکی نہ کرتا تھا. اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج لوگوں سے عیب چھپا لیتے ہیں، آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جو چاہے کرنا چاہوں کر لوں. ظالم سوچتا ہے آج مظلوم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو لوٹنا ہے لوٹ لو. آج ڈکیتی کرنے والا سوچتا ہے ارے میں ڈکیتی کرتا ہوں مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دہشت گردی کرنے والا سوچتا ہے ارے آج مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آج چوری کرنے والا سوچتا ہے میرا روب ہے، میں جب پسٹل دکھاتا ہوں سامنے والا ڈر کے ساری جیب خالی کر دیتا ہے. آج اپنی ماں کو ستانے والا، اپنے باپ کو ستانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں، میری ماں کو میرے ماتحت ہونا چاہیے، میرے باپ کو مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. آج راتوں کو چھپ چھپ کر بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اڑا لو جتنے کچھ چھڑے اڑانے ہیں. اس دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ. امام اہل سنت ہمیں اسی دن کی یاد دلاتے ہوئے بتاتے ہیں دیکھو یہاں چھپ کر گناہ نہ کرو. اعلی حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں یہ نہیں کہہ سکو گے نہیں اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نہیں کیا، میرا جرم نہیں تھا. ارے وہ دن وہ ہوگا جب قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. بندہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا، یہ نامہ اعمال میں غلط لکھا ہے. تو رب ارشاد فرمائے گا ہم گواہ پیش کریں گے. بندہ سوچے گا میں نے تو اکیلے میں گناہ کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، گواہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ ہاتھ بولیں گے ہاں مولا میں نے گناہ کیا تھا، میں نے ظلم کیا تھا، میں نے ان ہاتھوں سے بے حیائی کے کام کیے تھے، یہ ہاتھوں کو غیر محرم عورتوں سے مس کیا تھا. اس دن پیر گواہی دیں گے ہاں رب کریم میں لے کر گیا تھا اسے گناہوں کے اڈوں کی طرف. کوئی بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی. امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. بس ماننا پڑے گا کیا ہے، ہاں میں نے کیا ہے. اس دن معافی نہیں چلے گی، آج مانگ لو معافی. بندہ اس دن کہے گا مولا ایک موقع دے دے، بس ایک چانس اور دے دے، اب نیکیاں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب سجدے کروں گا. مگر اس دن موقع نہیں ملے گا. ذرا سوچو ساری زندگی عیش کرتا رہا،
اور اگر قیامت کے دن مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا، ہم نے سنا اس دن کچھ منہ ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، اگر قیامت میں ذلیل ہو گیا تو مجھ سے زیادہ بیکار کون رہا، مجھ سے بڑا ناکام کون رہا؟ آج دنیا میں خوبصورت ہوں، قیامت کے دن چہرہ سیاہ پڑ گیا تو مجھ سے بڑا ناکام کون ہوگا؟ اس دن کی تیاری کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آگے سنیے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں ابھی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، دو مصیبت ہو تو بیان کی جائے، 100 ہو تو بیان کی جائے، 1000 ہو تو بیان کی جائے۔ فرماتے ہیں یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن تو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھا گزر جائے گا، 25,000 سال تو اسی تکلیف میں گزر جائیں گے، انتظار میں گزر جائیں گے۔ پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے، چلو چلو کسی سفارشی کے پاس چلتے ہیں، کوئی تو ہماری مدد کرے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ طے ہوگا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہی ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض تمام لوگ لرزتے کانپتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی ہے اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا ہے، جنت میں آپ کو رکھا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ کو صفی کیا کہ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، میرے رب عز و جل نے ایسا غضب نہ پہلے فرمایا جو آج فرمایا ہے، نہ آئندہ فرمائے، تم ایسا کرو کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ محشر والے ایک در سے واپس ہو کر دوسرے در کی طرف چلیں گے، اب کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں، آپ ہی بتائیں۔ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، عرض کریں گے حضور آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کہیں گے آپ ہی ہمیں بتائیں کس کے پاس جائیں۔ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے آج مجھے اپنا اندیشہ ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہاں بھی یہی فرمایا جائے گا کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے جو پہلے کبھی نہیں فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں کہ حضور ہمیں آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ اب یہ سارا محشر، یہ قافلہ، یہ گھبرائے ہوئے، یہ پریشان حال، یہ گرمی کے ستائے ہوئے، یہ پیاس کے مارے ہوئے ساقی کوثر کے دربار میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں، کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، وہ انا صاحبکم،
میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر میرے آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, جو مانگو گے وہ ملے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. میرے آقا گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے, انہیں جنت کی طرف ڈالیں گے. میرے آقا کسی گناہگار کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے, کسی اپنے پیاسے امتی کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا ہی وہ ہستی ہیں, اس دن وہی مددگار ہیں کہ جب انسان پریشان ہوگا, آقا کا امتی دکھی ہوگا, میرے آقا داد رسی فرمائیں گے. ذرا سوچیں, اور نبی اپنے تمام لوگوں کو کسی اور کے پاس بھیج دیں گے, مگر حضور کا کیا فرمان ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس پرہول منظر کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا. کسی کو کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا. اتنی فریاد ہو رہی ہوگی, مگر قربان جائیے ہمارے آقا پر. کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان, وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کو اپنا اندیشہ نہیں, مگر پھر بھی ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. کبھی ادھر دوڑیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی اس کو نکالیں گے, کبھی اسے بچائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس پورے بیان میں ہمیں کچھ باتیں جو قرآن کے ذریعے, جو احادیث کے ذریعے سیکھنے کو مل رہی ہیں. نبی پاک کے ہم امتی ہیں, خدا کی قسم یہ بہت بڑا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, تمام نبیوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا دوں. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حدیث پاک کا مفہوم ہے, مجھے کہا گیا, مجھے اذن دیا گیا کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا تمہیں شفاعت دی جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا ہے. ہمارے آقا ہمیں نہیں جانے دیں گے, وہ ہمیں ضرور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے, ہمارا یقین ہے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں؟ میرے آقا ہی کی تو حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو. ہمیں تو محبت, ہمارے مسلمانوں کو محبت کافروں سے ہو گئی, آقا کے نافرمانوں سے ہو گئی, فلم ایکٹروں سے ہو گئی, گانے باجے سننے سنانے والوں والیوں سے ہو گئی. ہمیں تو بے حیائیوں سے محبت ہو گئی, بدکاروں سے محبت ہو گئی. آج نوجوان اپنا آئیڈیل کسی کو بنا بیٹھا. ذرا سوچو اگر کسی کافر کے ساتھ حشر ہو گیا تو کیا کرو گے؟ وہ تو مجرموں کی لائن میں ہوگا, کہیں میں اس سے محبت کرنے کی وجہ سے میں بھی اس لائن میں نہ چلا جاؤں. یاد رکھے, صالحین الگ ہوں گے, اولیاء الگ ہوں گے, صحابہ الگ ہوں گے, انبیاء الگ ہوں گے, نیک لوگ الگ ہوں گے, اور وہاں رشوت خور, سود خور, ماں باپ کو ستانے والے, ظلم کرنے والے, قتل کرنے والے, ڈکیتیاں مارنے والے, طرح طرح کے جرائم کرنے والے, بے حیائی کے کام کرنے والے, وہ الگ ہوں گے. اگر میرا بھی انہی سے پیار ہے, میں بھی انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, میری دوستیاں بھی انہی سے ہیں, تو کہیں ہم میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ نہ اٹھایا جائے. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی اس دن. آپ نے دیکھا انبیاء منع کر دیں گے, مگر میرے آقا وہ ہیں جو اس دن شفاعت فرمائیں گے. مگر نبی پاک کا یہ حکم تو ہم تک پہنچا ہے نا,
نماز پڑھو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اس دن ہم بھکاری کی مانند آقا کی بارگاہ میں گئے شفاعت کے لیے اور اگر یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم تو ایک وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا بنے گا ہمارا؟ اگر آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ حدیث پاک تم تک نہ پہنچی جس کا مفہوم ہے کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، آج نہ ہمارا چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ کردار سنتوں والا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس میں رہ کر ایسے کام کر لو کہ قیامت کے دن آقا ہمیں اپنے دامن میں چھپا لے۔ یاد رکھو، اگر آقا ناراض ہو گئے نا، ساری دنیا راضی ہو جائے، ساری دنیا میں عزت بڑھ جائے، اور اگر نبی پاک ناراض ہو گئے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر آقا، بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ؟ سبھی ٹھکرا چکے، گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایسی پکی نیت کرو، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس دن اعمال زیادہ ہوں، اعمال نامہ وزنی ہو جائے، اس دن چہرہ چمکدار ہو، اس کی فکر کیجئے۔ اس دن نامہ اعمال پڑھے تو شرم نہ آئے۔ آج یہ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اپنے والدین کو نہیں ستائیں گے، نامحرم عورتوں سے دوستی نہیں کریں گے، اور بھی بہت سارے برائی کے کام ہیں۔ حرام کمانے والا حرام کمانے سے توبہ کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے توبہ کرے۔ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے رب اور اس کا حبیب ناراض ہو جائے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا مقصد ہے، ہمارے اجتماعات کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کروائی جائے۔ اگر دنیا میں رہ کر تیاری نہ کی تو بعد میں تیاری کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ رب کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو جو نیتیں کی ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بیان کے آخر میں وہ اشعار، واقعی ہمارے پاس تو نہ الفاظ ہیں نہ وہ انداز ہے، ایک ولی کامل کے قلم سے لکھے گئے۔ میری مراد مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے قلم سے قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے جو دعا لکھی گئی اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن، دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد موہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ،